عمران خان آج اسلام آباد مارچ کی تاریخ کا اعلان کریں گے۔ پی ٹی آئی آج ملتان میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کرے گی۔ ملک بھر کی نظریں ملتان جلسے پر۔ قلعہ خانہ قاسم باغ ملتان میں جلسے کی تیاریاں جاری۔ سٹیج تیار، کرسیاں لگ گئیں، عوام کی رات گئے جلسہ گاہ آمد۔ عمران خان کے حق میں نعرے۔ عمران خان کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا برصغیر کی تاریخ کا سب سے بڑا انسانوں کا سمندر آنے والا ہے۔ آج جلسے میں اسلام آباد مارچ کی کال دوں گا۔ میری کال پر پوری قوم کو پہنچنا ہے، منزل قریب ہے، امپورٹڈ حکومت نہیں، الیکشن چاہتے ہیں۔ عمران خان کی ہوئی تباہی، بربادی کا ٹوکرا مسلم لیگ نون کو اپنے سر رکھنے کی ضرورت ہے۔ جو روز لوگوں پر مہنگائی کا طوفان ٹوٹے، حکومت کو خیر آباد کہنا بہتر ہے۔ عوام پر مہنگائی کا طوفان لانے سے بہتر ہے کہ حکومت چھوڑ دی جائے۔ کیا ہمیں حکومت میں رہنا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے؟ مریم نواز کا سرگودھا جلسے سے خطاب۔ عوام سے سوال کیا، نواز شریف حکومت چھوڑتا ہے تو آئندہ کے لیے 2/3 اکثریت دو گے؟ عمران خان پوچھتا ہے، 1 مہینے کے لیے حکومت میں کیا کرنے آئے تھے؟ ہم اس لیے آئے کہ عمران خان اگلے الیکشن پر بھی ڈاکے کی تیاری کر چکا تھا۔ ہم نے اگلے الیکشن میں اس کا راستہ روکا ہے۔ جس نے دودھ پلایا، عمران خان نے اسے ڈسا۔ عمران خان ایک فتنے کا نام ہے۔ مریم نواز کی سرگودھا جلسے سے خطاب میں ARY نیوز کو دھمکیاں۔ مریم نواز کی دھمکیوں نے ARY نیوز کے ہزاروں کارکنان کو خطرے میں ڈال دیا۔ ARY انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مریم نواز کے الزامات اور دھمکیوں کی مذمت کرتے ہیں۔ ARY نیوز کا کام عوام کے مسائل اجاگر کرنا اور سچ دکھانا ہے۔ ARY نیوز حق کا فریضہ جاری رکھے گا۔ کسی ورکر کو نقصان ہوا تو مریم نواز کے خلاف FIR کٹوائیں گے۔ PFUJ کے نائب صدر لالا اسد پٹھان کی جانب سے مریم نواز کی دھمکیوں کی مذمت۔ کہا مریم نواز کی ماضی کی آڈیوز منظر عام پر آ چکی ہیں کہ کیسے ڈکٹیٹ کرتی تھیں۔ میڈیا آئینہ ہے، جو کرو گے وہ دکھائے گا۔ مریم نواز براہ راست عوام کو ARY نیوز کے خلاف اشتعال دلا رہی ہیں۔ ہم دھمکیوں کو برداشت نہیں کریں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ انہیں عمرانو فوبیا کے ساتھ ARY فوبیا بھی ہو گیا ہے، اور آج جتنا انہوں نے اپنی تقریر میں ARY کے اوپر تنقید کی، وہ بھی ایک بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ عمرانو فوبیا کے ساتھ مریم نواز کو ARY فوبیا بھی ہو گیا ہے۔ PTI رہنما فواد چودھری کہتے ہیں، مریم نے اپنے جلسے میں عمران خان کے ساتھ ARY پر بھی تنقید کی۔ جلسے میں صحافی ادارے پر اس قسم کی تنقید بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ مریم نواز کے الزامات ARY کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے۔ مریم نواز اصل میں نواز شریف کا بیانیہ دے رہی ہیں۔ قاف لیگ کے لوگ واپس نہ بھی آئے، پھر بھی شہباز شریف اکثریت کھو چکے ہیں۔ صدر وزیر اعظم کو کسی بھی وقت اعتماد کے ووٹ کا کہہ سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے ہائی پروفائل اور نیب کیسز میں تفتیشی افسران کے تبادلے روک دیے۔ FIA، نیب پروزیکیوشن اور تفتیشی ریکارڈ سیل کرنے کا حکم۔ تاحکم ثانی کوئی بھی کیس عدالتی فورم سے واپس نہ لینے کی ہدایت۔ اعلیٰ حکومتی عہدیداروں کی مداخلت پر از خود نوٹس کیس میں سیکرٹری داخلہ، DG FIA، چیئرمین نیب اور دیگر کو نوٹسز جاری۔ ECL میں شامل نکالے گئے تمام نام اور طریقہ کار کی تفصیل مانگی۔ انصاف کے نظام سے کوئی بھی کھلواڑ نہ کرے۔ DG FIA نے ایک تفتیشی کو پیش نہ ہونے سے منع کیا۔ ڈاکٹر رضوان کا پہلے تبادلہ پھر ہارٹ اٹیک ہوا۔ چیف جسٹس کا اظہار تشویش، ریمارکس دیے کہ ایسی خبروں سے قانون کی حکمرانی پر اثر پڑ رہا ہے۔ کسی تنقید سے متاثر ہوں گے، نہ ہی تعریف کی ضرورت ہے۔ کارروائی کسی کو ملزم ٹھہرانے یا پھر اسے شرمندہ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تحریک انصاف کے منحرف ارکان پنجاب اسمبلی کا مستقبل کیا ہوگا؟ الیکشن کمیشن PTI کے 25 منحرف ارکان پنجاب اسمبلی کے مستقبل کا فیصلہ آج سنائے گا۔ PTI کے منحرف ارکان اسمبلی نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب میں حمزہ شہباز کو ووٹ دیا تھا، جس کے بعد تحریک انصاف کی جانب سے 25 منحرف اراکین کے خلاف ریفرنس بھیجا گیا۔ الیکشن کمیشن نے اس ریفرنس کا فیصلہ 17 مئی کو محفوظ کیا۔
فیصلہ آج سحپہر 3 بجے سنایا جائے گا۔ حکومت نے لگژری آئٹمز کی درآمد پر پابندی عائد کر دی۔ گاڑیاں، موبائل فون، فرنیچر، میک اپ کا سامان، شیمپوز، اسلحہ، جوتے، سینیٹری اور دیگر غیر ضروری لگژری آئٹم شامل۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ مہنگائی 16% تک پی ٹی آئی لائی۔ یہ بھی کہا کہ آپ روئیں، پیٹیں یا چیخیں، یہ فیصلہ ہمارا ہوگا کہ الیکشن کب کرانے ہیں۔ اتحادیوں کی مشاورت سے الیکشن کا فیصلہ کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جلد قوم سے خطاب کا امکان۔ وزیر اعظم کی پارٹی رہنماؤں سے مشاورت، اہم امور پر قوم کو اعتماد میں لیں گے۔ حکومت دے کے گئے ہمیں پاکستان کا سب سے بڑا جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا 19 ارب روپے کا۔ ہم نے 5.74% کی گروتھ دکھا دی، اور یہ نہیں ہے کہ صرف گروتھ ہوئی ہے، یہ گروتھ ہر سیکٹر میں ہوئی ہے۔ نون لیگ ہمیں تاریخ کا سب سے بڑا 19 ارب روپے کا اکاؤنٹ خسارہ دے کر گئی تھی۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں ہمارے دور میں ہر سیکٹر میں گروتھ ہوئی۔ دباؤ کے باوجود بیوروکریٹ نے معاشی اعداد و شمار میں رد و بدل نہیں کیا۔ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لگاتار گروتھ 5.5% سے اوپر جاتی۔ تحریک عدم اعتماد کی وجہ سے معاشی عدم استحکام پیدا ہوا۔ موجودہ حکومت کے پاس کوئی پالیسی نہیں، بوکھلاہٹ میں فیصلے ہوں گے تو معیشت تباہ ہوگی۔ معیشت کی سمجھ نہیں آ رہی تو مجھ سے بات کر لیں، سمجھا دیتا ہوں۔ 13 لوگ فیصلے کر رہے ہیں، 2 وزرائے خزانہ ہیں، سمجھا دوں گا کہ ہم کیسے معاملات لے کر چل رہے تھے۔ IMF سے قرض کی قسط جولائی تک نہیں ملے گی۔ ملک تکلیف میں ہے، عوام تکلیف میں ہے۔ آپ کے سامنے ایک ملک کے ساتھ کیا ہوا، جو مشکل فیصلے ہیں، جو ناممکن فیصلے ہیں، کیا اس میں سب اونرشپ قبول کرتے ہیں؟ اگر آپ کو سپورٹ ملتی ہے تو آپ ٹرم پوری کریں، اگر آپ کو سپورٹ ان فیصلوں کی نہیں ملتی تو آج ہی حکومت چھوڑ دیں۔ مشکل فیصلوں پر سپورٹ نہیں ملتی تو حکومت چھوڑ دیں گے۔ مشکل فیصلے نہیں کرنے تو جتنی جلدی ہو سکے الیکشن کرا لیں۔ نون لیگ کے رہنما شاہد خاقان عباسی کے پروگرام آف دی ریکٹ میں گفتگو، کہتے ہیں مشکل فیصلے کریں گے تو عوام کی جانب سے بھی رد عمل آئے گا۔ اتحادیوں کی رائے ہے اسمبلی کو مدت پوری کرنی چاہیے۔ معاشی حالات اتنے خراب ہیں کہ صدر، عدلیہ، سیاسی قیادت کو بیٹھنا ہوگا۔ مشکل فیصلوں پر سب کو اعتماد میں لے کر اونرشپ لیں گے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کہتے ہیں اکتوبر یا نومبر میں موجودہ حکومت انتخابات کا اعلان کر دے گی۔ پاکستان ایک آزاد ملک ہے، یہاں کیوں انقلاب آنے لگا؟ My party and myself and the new unity government believe in that our sort of foreign policy motto is trade over aid, and that is exactly what we're emphasizing on. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کہتے ہیں پاکستان کی مسلح افواج غیر سیاسی ہے۔ نیو یارک میں نیوز کانفرنس میں کہا امریکہ کے ساتھ ریاست اور عوامی سطح پر تعلقات کی طویل تاریخ ہے۔ ہماری نئی حکومت کی خارجہ پالیسی تھوڑی تبدیل ہے، ہم بات چیت پر یقین رکھتے ہیں۔ عمران خان کے دورہ روس کا دفاع کرتا ہوں، دورہ روس پر پاکستان کو قصوروار کہنا غلط ہوگا۔ پاکستان میں انتہا پسندی اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان مرتب کیا گیا۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں غیر قانونی اور غاصبانہ اقدامات اٹھائے، عالمی قوانین، قراردادوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی۔ خطے کے امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا افغان بحران سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کاوشیں درکار ہیں۔ افغان حکومت ناکام ہوئی تو اندازہ لگا لیں کہ کیا ہوگا۔ افغان حکومت نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گی۔ تو اقتدار میں آ گیا، میں سمجھتا ہوں اچھا ہوا تو اقتدار میں آ گیا، تیری نااہلی دنیا کے سامنے آ گئی، تیری نالائقی تشتبام ہو گئی۔ عمران خان کی نااہلی پوری قوم کے سامنے عیاں ہو چکی ہے۔ عمران خان اچھا ہوا تم اقتدار میں آئے سب کے سامنے بے نقاب ہوئے۔ JUIFA کے تحت کراچی میں کانفرنس، مولانا فضل الرحمان کا خطاب، کہا ملک کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کو علم ہو گیا کہ عمران خان ایک نااہل شخص ہے۔ عمران خان کی وجہ سے پاکستان کی سیاست بدنام ہو گئی۔ عمران نیازی نہ صرف ذہنی طور پر بیمار شخص ہے بلکہ فتنہ پرور بھی ہے۔
فیصلہ سازی کرنے والے کان کھول کر سن لیں، فیصلوں کا وقت آ گیا، اگر فیصلے نہیں کریں گے تو تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ اسد عمر کی پریس کانفرنس، کہا دھمکی نہیں دے رہا، محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں۔ اگر عمران خان کو نقصان پہنچایا گیا یا حراست میں لینے کی کوشش کی گئی تو کوئی بھی شخص حالات کو قابو نہیں کر سکے گا۔ جس دن مارچ ہوگا تمام بڑے شہروں میں عوام سڑکوں پر ہوں گے، سیاسی افراتفری اور معاشی عدم استحکام رہا تو سب ختم ہو جائے گا۔ سالک اور دوسرے چیمہ صاحب، ان کا کیا کریں گے؟ پتا ہے کیا کرنا ہے، ان کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے۔ انہوں نے شہباز کو نہیں نہ دیا، وہ ریکارڈ ہے، ان کا دھڑن تختہ کر کے آئیں گے۔ سالک حسین اور طارق بشیر چیمہ ان کا دھڑن تختہ کر کے واپس آئیں گے۔ چوہدری شجاعت میرے ساتھ ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز الہی کا ARY نیوز کو انٹرویو، کہتے ہیں قومی اسمبلی کے الیکشن ہوں گے، صوبائی اسمبلیاں مدت پوری کریں گی، اس میں ہمارا اور زرداری کا مفاد ایک ہے۔ شریفوں کی پھیلائی ہوئی نحوست سے جلد جان چھوٹنے والی ہے، جلد سرپرائز دوں گا۔ میں اب بھی وزارت اعلیٰ کا امیدوار ہوں۔ آصف علی زرداری کی چوہدری شجاعت حسین کے گھر آمد، ساتھ دینے پر شکریہ ادا کیا، کہا آپ اہم اتحادی ہیں، آگے بھی آپ کی مشاورت شامل رہے گی۔ ڈالر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر، اوپن مارکیٹ کے بعد انٹر بینک میں بھی ڈبل سینچری، 1 روپے 61 پیسے مہنگا ہو کر 200 روپے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 202 سے 205 روپے تک میں فروخت۔ 11 اپریل سے اب تک ڈالر 16 روپے 85 پیسے مہنگا ہو چکا۔ حماد اظہر کہتے ہیں روپیہ زوال کا شکار، اسٹاک مارکیٹ کریش کر چکی، ہم تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ ملک میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی سنگین ہو چکی، آج شہروں میں 1 گھنٹہ بجلی آتی ہے اور 1 گھنٹہ غائب رہتی ہے۔ ڈار نے کیے مفتاح پروار، واضح ہو گئی درار۔ مفتاح اسماعیل فیکٹری مالک ضرور، معاشی ماہر نہیں۔ اسحاق ڈار بھی اپنی پارٹی کے وزیر خزانہ سے ناخوش۔ مفتاح اسماعیل کی ناقص کارکردگی پر اخبار کا تجزیہ سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا۔ ایک اخبار نے اسحاق کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملائے، مفتاح اسماعیل میں 1 نہیں 100 کیڑے نکالے۔ اخبار نے لکھا کہ جس نے بھی وزیر خزانہ کا قلمدان مفتاح اسماعیل کو دیا، یا تو ملک کی معیشت کی تباہی سے واقف نہیں، یا پھر جان بوجھ کر ملک کو مزید بحران کی طرف دھکیل رہا ہے۔ وزیر اعظم کا لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا اعلان، وفاقی وزیر کا انکار۔ خرم دستگیر کہتے ہیں 0 لوڈ شیڈنگ کے دن اب نہیں آئیں گے۔ ملک بھر میں شدید گرمی، حکومتی اعلانات کے باوجود بجلی کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ مجموعی شارٹ فال 7000 میگا واٹ تک پہنچ گیا۔ مختلف شہروں اور دیہات میں 8 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ۔ سندھ میں امتحانی مراکز میں طلبہ بھی بجلی کی بندش سے پریشان۔ حیدرآباد میں امتحانی مرکز میں ایک طالب علم بے ہوش ہو گیا۔ آرمی چیف کا اسکول آف آرٹلری نوشہرہ کا دورہ، سالانہ کمانڈنگ آفیسر کانفرنس میں شرکت کی۔ ISPR نے بتایا کہ آرمی چیف نے مختلف تنصیبات کا دورہ کیا، جنگی ماحول میں مختلف تربیتی امور کا بھی مشاہدہ کیا۔ سپہ سالار کو نئے تربیتی موڈیولز پر بریفنگ بھی دی گئی۔ فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد مارا گیا، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ISPR نے بتایا مارے گئے دہشت گرد کی شناخت الطاف کے نام سے ہوئی، فورسز پر حملوں میں ملوث تھا۔ جنوبی وزیرستان میں فوجی قافلے کی گاڑی دیسی ساختہ بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی، 39 سالہ حوالدار انور شہید۔ واقعہ جنوبی وزیرستان کے علاقے مکین میں پیش آیا۔ صدر دھماکے میں ملوث دہشت گرد اللہ ڈنو کو پیسہ رو سے مل رہا تھا، دہشت گرد ایران سے تربیت لے کر آیا، اپنی تنظیم سے رابطے میں تھا۔ CTD حکام کی پریس کانفرنس، مارے گئے دہشت گرد کی ویڈیو اور دہشت گردی کی منصوبہ بندی کی آڈیو سامنے کی۔ حکام کے مطابق جامعہ کراچی خودکش دھماکے پر ادارے کام کر رہے ہیں، تفتیش میں پیش رفت ہوئی، جلد تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ پشاور میں ناردرن بائی پاس پر نامعلوم افراد کی فائرنگ، SHO جام بحق۔ شکیل خان پولیس اسٹیشن شاہپور جا رہے تھے،
ڈیرہ اسماعیل خان میں گن مین کی گولی لگنے سے SHO کلاچی رمضان خان جان بحق۔ پولیس کا کہنا ہے گاڑی میں اسپیڈ بریکر پر گن مین سے گولی چلی۔ دعا ظاہرہ کو پیش نہ کرنے پر سندھ ہائی کورٹ سخت برہم۔ SSP AVCC زبیر نذیر شیخ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری۔ عدالت نے IG سندھ کو دعا ظاہرہ کو پیش کرنے کا ٹاسک دیا تھا۔ ریمارکس دیے بچی ویڈیو بنا رہی ہے، پریس کانفرنس کر رہی ہے، پولیس کو نہیں مل رہی۔ لاہور کی عدالت نے دعا ظاہرہ کی عمر کے تعین کے لیے میڈیکل کی درخواست مسترد کر دی۔ پاکستان کے لیے نامزد امریکی سفیر نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ ڈونلڈ بلوم جلد اسلام آباد پہنچیں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق دونوں ممالک صحت، تجارت، سرمایہ کاری اور صاف ماحول سمیت مختلف شعبوں میں مضبوط شراکت داری چاہتے ہیں۔ ڈونلڈ بلوم دونوں ممالک کے درمیان شراکت داری اور تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے پرعزم۔ کہا پاک امریکہ تعلقات کی 75ویں سالگرہ پر عہدہ سنبھالنا اعزاز کا باعث ہے۔ بلوچستان اور پاک فوج آج ہم شکریہ ادا کروں، میں مریضان علاج بھی گئے اور ہونر ٹیسٹ وغیرہ بھی گئے، شکریہ۔ ہمارے سی بلوچستان کا شکر گزار ہے کہ اس نے فری کیمپ لگایا ہے جو پیر کو میں فری علاج کر رہا ہے۔ FC بلوچستان کی ڈیرہ بگٹی میں پیر کو اور ملحقہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں۔ ISPR نے بتایا 3000 سے زائد افراد کو طبی امداد فراہم کی گئی۔ ہیضے کے 921 مریضوں کا علاج کیا گیا۔ 24 گھنٹے میں 2000 سے زائد لیب ٹیسٹ کیے گئے۔ مقامی آبادی کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی بھی جاری ہے۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,38,999 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 1,19,170 روپے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,176 درہم۔ 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے۔